یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا مولا 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 میرے مولا میرے مولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح مئات عامل کی شرح مئات عامل میں عوامل قیاسیہ کے متعلق۔ آج جو ہے وہ اس سلسلے میں ہماری جو ہے وہ ہو گیا پارٹ نمبر 18، ٹھیک ہے نا۔ اب تک جو ہے وہ 17 ویڈیوز بنا چکے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی پارٹ نمبر 18 ہوگا۔ ہماری جو ابھی جو اس سے پہلے جو ہماری بات ہوئی اس میں جو ہے میں نے مذہب بیان کیا، موقف بیان کیا میں نے، جو خیال اور جو رائے تھی بصریین کی، کیونکہ ہماری ایک بحث چھڑ گئی ہے نا، اور وہ بحث جو ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہے عوامل قیاسیہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا، تو عوامل قیاسیہ میں جو دوسرا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مصدر۔ تو ہماری اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک بحث چڑھ گئی ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ آیا کہ مصدر اصل ہے یا پھر جو ہے وہ فعل اصل ہے۔ تو اب بعض کا خیال یہ ہے کہ مصدر اصل ہے اور بعض کا خیال یہ ہے کہ فعل اصل ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا وہ بصریین، جو بصرہ کے جو نحوی ہیں ان کے درمیان اور کوفہ کے جو نحوی ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ دلائل ہیں، اور مختلف جو ہے وہ ان کے اپنے اپنے خیالات اور ان کی اپنی اپنی آراء ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ میں نے آپ کو بصریین کا میں نے آپ کو قول بتایا تھا، ان کے مطابق جو ہے مصدر جو ہے وہ اصل ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ فعل جو ہے وہ فرع ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی، بصریین نے یہ وجہ بتائی مصدر کے اصل ہونے کی، کہ مصدر جو ہے وہ مستقل جو ہے بنفسی ہی ہے، یعنی اپنے معنی پہ خود دلالت کرتا ہے، اپنے معنی پہ دلالت کے سلسلے میں جو ہے وہ کسی غیر کا محتاج نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ وہ فعل کی جانب جو ہے وہ محتاج بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ فعل جو ہے وہ محتاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو آپ کہیں گے اگر اس طرح سے اگر دیکھا جائے کہ بغیر مصدر کے تو فعل نہیں ہے، کیونکہ مصدر سے ہی تو فعل نکلتا ہے، تو اس نظریے سے اگر دیکھا جائے تو آپ کہیں گے ہاں بات تو بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج کی جو عبارت ہے وہ یہی ہے، وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ فَإِنَّهُ غیر مستقل بنفسه، مستقل بھی آپ اس کو پڑھ دیتے ہیں، آگے جو ہے نا با ہے، یہ تو ایک تجوید کا قاعدہ ہے، ویسے بھی عبارت جو ہے ایسے ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ تو فَإِنَّهُ غیر مستقل بنفسه ومحتاج إلى الاسم، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ بتایا یہ جا رہا ہے، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کیونکہ وہ بنفسه غیر مستقل ہے اور اسم کی جانب محتاج ہے۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مصدر اصل ہے اور فعل جو ہے فرع ہے، اور فعل جو ہے وہ فرع اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ بنفسی غیر مستقل ہے، کیونکہ وہ اپنے معنی پہ خود دلالت نہیں کرتا، اس سلسلے میں وہ اسم کی جانب محتاج ہے، اور اسم جو ہے وہ مصدر ہے اور اس مصدر کی جانب جو ہے وہ محتاج ہے۔ تو یہ ان کا ایک موقف ہے۔ ابھی ہم لوگ آگے چلیں گے، کوفیین کی بھی رائے جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آج کی جو عبارت وہ سالو کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ فَإِنَّهُ غیر مستقل بنفسه ومحتاج إلى الاسم، دیکھیں فا جو ہے یہاں پر یہ تو ہو گیا تعلیلی یا، کیونکہ اس کا تعلق پیچھے سے میں نے کہا تھا کہ پیچھے سے تعلق اس طرح سے آ رہا ہے، پیچھے ایک رائے بتائی ہے، اب اس رائے کے بارے میں ہی مزید جو ہے وہ آگے گفتگو ہو رہی ہے اور اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، تو ہم لوگ اس کو کہہ دیں گے تعلیلی یا۔ تو فا جو ہے یہ ہو جائے گا تعلیلیہ، اور انا جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل ہو جائے گا، اور جو ہے اب انا حرف مشبہ بالفعل مل گیا نا، اب اس کے بعد اس کا اسم اور اس کی خبر ہم نے تلاش کرنی ہے۔ تو ہو جو ہے نا یہ ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، اور ضمیر جو ہے نا یہ منصوب متصل ہو جائے گی، محل نصب میں واقع ہے، کیونکہ انا حرف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہوتا ہے وہ حالت نصبی میں ہوتا ہے، تو ہم بنا دیں گے اسے انا کا اسم، ٹھیک ہے۔ اب انا کی خبر ہم نے تلاش کرنی ہے، انا کا ہمیں اسم جو ہے وہ مل چکا ہے جناب، ٹھیک ہے۔ اب غیر مستقل، تو یہاں پہ غیر جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے وہ لازم الاضافت ہے، یہ ہو گیا لازم الاضافت، اور یہ ہو گیا مضاف، ٹھیک ہے۔ تو مستقلن جو ہے یہ کیا ہو گیا، یہ مستقلن یہ صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل ہے، پہلے تو آپ یہ یاد رکھ لیں، اب یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے جو ہے وہ ہو گیا الفعل،
اس میں جو ہوا ضمیر ہے وہ راجع بس ہوا، الفعل وہ بن رہا ہے اس کا فاعل، پھر بنفسی میں با حرف جر، نفسی مضاف اور ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر با حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، مستقلن اسم فاعل کا ظرف لغو، اور پھر مستقلن اسم فاعل اپنے ظرف لغو سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا غیر مضاف کا مضاف الیہ، اور پھر غیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ کیا بن جائے گا، سب سے پہلے یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ کیوں جناب معطوف علیہ؟ کیونکہ آگے حرف عطف ہے نا، واو حرف عطف، حرف عطف سے بھی تو ہم نے یہ اسکرین کے اوپر عبارت چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا آپ کو، تو واو حرف عطف ہے اور حرف عطف سے بھی تو ہم لوگوں نے اس کا تعلق جو ہے وہ جوڑنا ہے، تو ہم لوگ کہہ دیں گے واو حرف عطف پھر محتاجن الی الاسم، یہاں پر محتاجن جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، ٹھیک ہے، اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع وسوء الفعل اس کا فاعل، پھر الی حرف جر، الاسمی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ہو جائے گا محتاجن اسم فاعل کا ظرف لغو، اور پھر محتاجن اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا اپنا معطوف، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ کہ ہم لوگ اس کو یوں اگر کر دیں، اگر ہم لوگ مزید میں آپ کو بتاتا ہوں اس طرح سے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ یوں کر دیں کہ غیرو کو ہم بنا دیتے ہیں مضاف، ٹھیک ہے، مستقلن جو ہے نا اس کو ہم لوگ بنا دیتے ہیں پہلے تو صفت، یہ صیغہ واحد مذکر ہے اور اس کا جو موصوف ہے اس کو ہم لوگ محذوف مان لیتے ہیں، تو وہ لفظن موصوف محذوف مان لیا ہم نے، مستقلن صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل، ٹھیک ہے۔ یہ مزید میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جو میری ابھی سمجھ میں آیا ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، شیئر کر رہا ہوں۔ مستقل صیغہ واحد مذکر ہے اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء الفعل ہے وہ اس کا فاعل ہے، پھر با حرف جر اور نفسی جو ہے یہ مضاف، اور ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا یہ مستقل اس میں فاعل کا ظرف لغو، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہو جائے گی، اور موصوف جو مقدر تھا نا لفظ موصوف مقدر وہ اپنی صفت سے مل کر یہ بن جائے گا مضاف الیہ، غیرو کا بن جائے گا مضاف الیہ، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر وہی معطوف علیہ بن جائے گا۔ تو یہ میں ایک خاص بات یہ کہ میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ مستقلن جو ہے نا اس کا جو ہے آپ اس کو ڈائریکٹ جو ہے آپ جو ہے وہ آگے سے نہ ملائیں، بلکہ آپ جو ہے اس سے پہلے موصوف محذوف بھی مان لیں گے تو یہ ذرا اور اچھا خوبصورت سی عبارت بن جائے گی اور معنی جو ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو المختصر باقی سب کچھ ویسے ہی ہے، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم ہو ضمیر اس کا اسم ہے، اور غیر مستقل بنفسہ محتاج الی الاسم یہ بن جائے گا اس کا جو ہے اس کی خبر، پھر ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ الحمدللہ ہمارا یہ جو ہے عوامل قیاسیہ کے متعلق پارٹ نمبر 18 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔